اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت اہم گفتگو ہوگی آج۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور ترویج میں، معاشرے کی نیکی اور بدی میں، کسی معاشرے کے اچھے اور برے ہونے میں ایک اہم کردار اس معاشرے کے نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ اگر نوجوان اچھی خصلتوں کے مالک ہوں گے، اچھی خصلتیں با اخلاق ہوں گے، با ادب ہوں گے، اچھی تربیت یافتہ ہوں گے تو معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کہلائے گا، ورنہ بالکل اس کے برعکس ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان جو اچھی تربیت کے حامل ہوں، اچھا معاشرہ تشکیل پائے، کیسے؟ یہ کہاں سے آئیں گے یہ نوجوان؟ تو لامحالہ سب کا ذہن، سب یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے ابتدا سے اگر بچوں کی اچھی تربیت کی تو یہی بچے کل نوجوان ہوں گے اور ہمارے معاشرے کا جو مستقبل روشن ہوگا اچھی خصلتوں اور اچھی عادات کے حامل نوجوانوں کی وجہ سے۔ لہذا ناظرین کرام، اولاد کی تربیت کے موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کو بہت خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ اس سے پہلے بھی آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، مذہبی اسکالر سید محمد رضا جعفری صاحب بہترین فیملی کونسلر بھی ہیں۔ آپ کے ہاں مختلف قسم کے افراد آتے ہیں، بالخصوص خاندانی معاملات کے اندر جو لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، تو آپ کے پاس آتے ہیں، بہترین آپ جو ہے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ۔ اولاد کی تربیت کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ محترم، ہم آغاز کرتے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لہذا ایک اہم ترین ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی تربیت ایسی ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ یہ تربیت کا جو آغاز ہوتا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی معاشرے میں تربیت کا آغاز، جیسے عام معاشرے کے اندر تو بچے کی ولادت کے بعد پھر تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسلامی معاشرے کے اندر تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کس مرحلے سے تربیت اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے بندہ حقیر کو اس لائق سمجھا کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی۔ عرض یہ ہے کہ تربیت کا جو ابتدائی پہلو ہے وہ انسان کی ولادت سے بھی پہلے توجہ کرنے کا ہے۔ ولادت سے پہلے توجہ کرنے کا ہے۔ ولادت سے پہلے بہت سارے ایسے امور ہیں جن کے یہاں خداوند تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما رہا ہے، وہ ان 9 مہینے کے دوران کون کون سی احتیاطوں کو کریں سے بھی پہلے، اس 9 مہینے سے بھی پہلے ازدواج انسان، شادی انسان کہاں پر کرے کہ جس کے ذریعے سے نیک اولاد تربیت پائے۔ اگر انسان انتخاب ہمسر کے موقع پر سبحان اللہ، شادی کرنے سے پہلے جب انسان اپنے لیے اپنا شریک حیات ڈھونڈ رہا ہے، لڑکی ہے تو وہ اپنا شریک حیات، لڑکا ہے تو وہ اپنی
शरीक हयात जो ढूंढ रहा है, अगर वो पाक नेक सालेह पाक दामन को ढूंढेंगे तो नतीजतन दोनों के नेक होने की सूरत में इनका जो फर्जंद होगा उसमें इन दोनों के असरात खुद ब खुद मुरतब होते हुए अमली तौर पर नजर आएंगे। यानी इस्लाम में तरबियत का आगाज इज़्दवाज से भी पहले तवज्जो करने का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसीलिए कहा गया है कि इंतखाब हमसर के वक्त ढूंढो ऐसा तसव्वुर करते हुए कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं कि जिसकी गोद में, अगर लड़का ढूंढ रहा है अहलिया को, कि जिसकी गोद में मेरी औलाद तरबियत पाएगी, जैसी औलाद मैं मुस्तकबिल में अपने लिए देखना चाहता हूँ वैसी हमसर वो ढूंढ रहा होगा। यानी पहले जहन में औलाद है, अखलाकी तौर पर कमालात रखने वाली, पहले औलाद दर नजर है, उसके बाद वो अहलिया जिससे ताल्लुक पहले होना है, औलाद बाद में आनी है। और वो औलाद की जिस तरह की औलाद मैं देखना चाहता हूँ उसके उस तरह के हो जाने में भी दो अफराद का किरदार है, एक उस अहलिया का और एक खुद उस शख्स का। ऐसा नहीं होगा कि अहलिया ही फ़कत और फ़कत, यानी इंसान की बीवी ही फ़कत और फ़कत बच्चे की तरबियत में असर रखती है, बल्कि बच्चा तालीमगाह में जाने से पहले तरबियत हासिल कर रहा होता है। इंसान की ज़िंदगी में इर्तिक़ा के दो पहलू हैं, एक का नाम है तालीम और एक का नाम है तरबियत। तालीम का इंतज़ाम तो आज के तमाम वालिदैन बच्चे की विलादत के 2.5 साल बाद, 2.25 साल बाद इस फिक्र में पड़ जाते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन में डाला जाए कि वहाँ पर ये बेहतरीन डिग्रियां हासिल करें जी। और वो जब वो बेहतरीन डिग्रियां हासिल कर लेता है तो उसके फौरन बाद वो बच्चा इन माँ बाप को मुड़कर भी नहीं देख रहा होता। तो ये कहते हैं कि हमने इतना खर्च किया इसके ऊपर और ये हमें ही नहीं पूछ रहा। इसकी वजह यह है कि जिस चीज़ के होने की वजह से ये तुम्हें पीछे मुड़कर देखता, उस पहलू से तुमने इसे तरबियत किया ही नहीं, और वो है तरबियत। जैसे कुरान मजीद ने कहा कि जहन्नम की आग से बचाएं, हम इसमें लगे हुए हैं कि दुनियादारी में एक बिजनेसमैन कैसे बने बच्चा, एक दुनिया कैसे कमाए, पैसा कमाए, मटेरियलिस्ट कैसे बने, मादी दुनिया में कामयाब मादा परस्त कैसे बने इंसान, इसके बारे में फिक्र देते हैं। इसके बारे में वालिदैन फिक्रमंद होते हैं, और असल जिसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि उसकी तरबियत का ख्याल रखें, इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। ये एक बहुत अहम बात की आपने कि वालिदैन को इस तरह मुतवज्जे होना चाहिए, चूँकि वालिदैन इस बात पर तो बहुत फिक्रमंद हैं कि बच्चा स्कूल जाए, अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छी इंग्लिश बोले, माशरे के अंदर बहुत अच्छी जो है ना तालीम के बाद अच्छी डिग्री हासिल करे, उसके बाद अच्छी जॉब उसको मिले। ये सारी दुनियावी एतबार से तो बहुत बेहतर है। मैं यहाँ पर इस पे मना नहीं है जी। मैं यहाँ पर यूँ कहूँगा कि वो उसकी अच्छी मसरूफियात को ढूंढ रहे होते हैं, उसके अच्छे अखलाक को तरबियत देने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे होते। बाइस के कि इंसान जब इस दुनिया से जाएगा तो इंसान से उसके अखलाक व किरदार और गुफ्तार और लेन देन के हवाले से बात की जाएगी। ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तुमने माल जो जमा किया था, नहीं, ये माल जो जमा किया था कितना माल जमा करके लेकर आए हो नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा, डिग्री नहीं पूछी जाएगी, कितनी बड़ी डिग्री, कितनी बड़ी जॉब थी, तुमने अपने अखलाक और तरबियत का, तुमने अपने वालिदैन की इज्जत की थी या नहीं की थी। अगर वालिदैन की इज्जत नहीं की थी और यहाँ पर ट्रिपल PhD भी हो गया हो, ठीक है, क्या बात, तब भी उसका कोई फायदा उसको नहीं मिलेगा। जहन्नम की आग में और कब्र के अजाब में ही उसको रहना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो तरबियती पहलू कि जिसके लिए खुदावंद तबारक व तआला ने इंतज़ाम ऐसा फरमाया कि हम और आप मुसलमान तमाम के तमाम ये इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसमें 1,24,000 सिखाने वाले आए, अल्लाह, खुदा की ख़बरों को हमें पहुँचाने वाले आए, जिनका नाम है अम्बिया। अम्बिया क्या मतलब? खुदा के पास से बेहतरीन ख़बरें लेकर यहाँ मैसेज पहुँचाने वाले। ये मीडिया है, मीडिया भी क्या काम कर रहा है? मीडिया न्यूज़ को पहुँचा रहा है। यही काम अम्बिया का था, लेकिन दर हकीकत अम्बिया ने वो कुछ पहुँचाया जो खुदा की तरफ से आ रहा था अवामुन्नास की हिदायत के लिए। यहाँ पर मीडिया हाल को अवामुन्नास को बता रहा होता है, दुनिया के हाल को। मादी और मानवी जो है दो अलग अलग हिस्से हैं, ये दो अलग अलग। इंसान को मादी के साथ साथ मानवी एतबार से भी ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे आपने फरमाया कि तरबियत औलाद का जो आगाज़ है वो जब इंसान अपने रिश्ते के हवाले से रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होना चाहता है तो उस वक्त से वो अपने जहन में एक ऐसी तरबियत याफ्ता औलाद को मद्देनजर रखता है, फिर उसके लिए उसकी माँ का तलाश करता है। ऐसी तरबियत याफ्ता औलाद के लिए किस तरह की माँ का इंतखाब होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। इसके बाद आगे फरमाइएगा कि जब रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक हो गया,
پھر تربیت اولاد کا مرحلہ کون سا شروع ہوتا پھر تربیت اولاد کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کے اندر اب اگر بچہ رشد پانا شروع ہو گیا ہے اور ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، یعنی اب وہ 9 مہینے کا ڈیوریشن ماں کی حاملگی کا چل رہا ہے، اس کے اندر بچہ جن چیزوں کو اپنے اندر لے رہا ہے وہ ماں کی غذا ہے. اگر اس ماں کی غذا پر دقت کی جائے کہ اس میں کوئی بھی لقمہ حرام نہ جائے، اللہ اکبر، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جس جگہ پر بھی حرام خون کا جز بن جائے وہاں کے پھر کان کام نہیں کر رہے ہوتے، سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہدایت حاصل نہیں کر رہے حق ہوتے. نہیں سنیں گے. وہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تمیز نہیں دے رہا ہوتا وہ دیکھنے والا انسان کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. اچھا محترم، یہاں پہ مختصر سا بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں خوش آمدید کہوں گا، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو اسکالر تشریف فرما ہیں جناب مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے. جی محترم، بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اولاد کی تربیت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے. تو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اب یہ کون سا مرحلہ شروع ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا؟ اولاد کی تربیت کا وہ مرحلہ کہ جس میں وہ اس دنیا میں قدم رکھنے والی وہ اولاد کہ جو خدا کے حکم سے ایک 9 مہینے کا خاص ڈیوریشن طے کر کے پھر اس دنیا مادی میں باہر قدم رکھتی ہے. اس دوران میں جس کے فریضے پر یہ خدا نے رکھا ہے کہ اس وجود کو تحمل بھی کرنا ہے، اس وزن کو لے کر بھی چلنا ہے، یہ مادی وزن جو لے کر چل رہی ہے اس کی تربیت کے حوالے سے بھی اپنی زندگی میں حلال و حرام کی رعایت کرنی ہے، خدا کے کتنے نزدیک ہونا ہے اور خدا کی بندی بن کر رہنا ہے. اور اس کے کھانے پینے کا انتظام جو بندہ کر رہا ہے جس کا نام ہے اس کا شوہر اور اس آنے والے فرزند کا والد، اس پر لازم ہے کہ وہ لقمے لے کر آئے، وہ غذا لے کر آئے، وہ رزق لے کر آئے جس میں ایک لقمہ بھی، ایک ذرہ بھی حرام کا مکس نہ ہوا ہو. اور اس طرف سے اگر وہ ماں کہ جو اس دنیا میں بچے کو لے کر آ رہی ہے اور اس زحمت کو تحمل کر رہی ہے، وہ اگر اس دوران میں تلاوت قرآن کو کثرت سے کرتی چلی جائے تو وہ سننے والا بچہ کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سن رہا، لیکن خدا نے آج کے زمانے میں بھی اس طرح کے بہت سارے معجزانہ قرآن کے معجزات دکھائے ہیں کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اس دوران میں کہ ابھی وہ بچہ اس دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، شکم مادر میں ہے، حاملگی کے دور میں ہے، 9 مہینے بچے کی تربیت کے حوالے سے قرآن کی کثرت کے ساتھ سمجھ کر ٹھہر کر تلاوت کی ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بچہ جب اس دنیا میں آیا تو 2.5 سے 3 سال میں حافظ کل قرآن ہو جائے. آج کے دور کا اگر کوئی بچہ اس طرح سے حافظ کل قرآن ایسا ہو رہا ہو کہ انسان اس کے کمالات کو دیکھ کر کے حیرانگی میں پڑ جائے، یہ حیرانگی خود اضافی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اس کی ماں نے وہ دنیا مثالیں ہیں، ہمارے پاس مثالیں دنیا میں ہمارے پاس یہ مثالیں بہت ساری ہیں کہ جن خواتین نے شکم مادر میں ابھی بچہ ہے تلاوت قرآن کو کثرت سے کیا، اس کے بعد جب یہ ولادت ہوئی تو یہ بچہ 2.5 سال کے بعد جب اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا تو وہ بچہ ایک پیج والدہ پڑھاتی اور دوسرا پیج اگلے دفعہ وہ خود سنانا شروع کر دیتا. تو یہ کوئی اجنبی والی بات نہیں، اجنبیت نہیں ہے اس کے اندر. اس ماں نے قرآن کی اس تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن میں موجود احکامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. بالکل حلال خدا کو حلال سمجھا اور حرام خدا کو حرام سمجھا. اپنے وجود کو غیر کی نگاہ سے بچانا عورت پر جو واجب ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب اس عورت کے جو اپنی اس حاملگی کے دوران میں بچے کی تربیت کے حوالے سے کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے، باوضو رہنا ہر وقت، اپنی آواز کو باوضو رہنا، پاک رہنا، پاک غذا کھانا، پاک کھانا کھانا، پاک طریقے سے اپنے اس تمام ٹائم کو گزارنا اور خدا کی ایک بندی بن کر، خدا کی بندی، شیطان کی بندگی سے باہر نکل کر، شیطان کی اطاعت سے باہر نکل کر ایک لانگ ٹائم گزارنا، اس کا صلہ بھی پھر خدا اسی طرح سے. اچھا، یہ سائنس نے بھی آج ثابت کیا ہے کہ شکم مادر میں بچہ جو ہے وہ باہر جو کچھ آوازیں ماں سنتی ہیں
وہ بھی سنتا ہے, اس کا اثر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ سائنس نے بھی آج ثابت کیا ہے. تو یہی قرآن مجید کی تلاوت بھی وہ سماعت کر رہا ہے. جو کچھ سنتی ہے, جو کچھ کہتی ہے, جو کچھ دیکھتی ہے ماں, اس دوران میں جو کچھ ماں دیکھتی ہے, جس چیز کو دیکھنا پسند کرتی ہے, اس چیز کے اثرات اس فرزند میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر یہ کہ شکم مادر میں بھی تربیت کا ایک خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ رکھا ہے کہ زوجہ کے لیے کہ اپنے شوہر, اپنے باپ, اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور کو اپنا وجود نہ دکھائے اور کسی اور کی طرف اپنی نگاہ نہ بڑھائے. ٹھیک. یعنی بہت اہم ترین مرحلہ ولادت سے قبل کا ناظرین کرام, کہ ولادت سے قبل ایک ماں کو, اگر ہم آج کے معاشرے کے اندر کون سے ایسے والدین ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ایک ایسی اولاد دنیا میں آئے کہ انتہائی با تربیت ہو اور اس کے بعد انتہائی مؤدب ہو, اخلاقیات کی کمال کو پہنچے. یقیناً ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ان کا کلمہ پڑھا ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق کے آخری مرحلے پر فائز تھے, یعنی پیکر بنا کے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے پیکر بنا کے رسالت مآب کو اس دنیا میں لایا. تو لہٰذا ان کے فالورز بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اس طرح کی با تربیت ہو. تو اگر اس طرح کی با تربیت اولاد اگر چاہیے تو ایسے فقط دعائیں مانگنے سے نہیں ہوگی, بلکہ ہمیں ایک پریکٹیکلی عملی طور پہ بھی کچھ اقدام اٹھانے پڑیں گے. وہ اقدامات کیا ہیں جس کا ذکر ابھی قبلہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح کی تربیت ہمیں کرنی ہوگی دنیا میں آنے سے پہلے. شکم مادر میں بچہ ہے تو ماں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اب جب بچہ دنیا میں آیا ہے تو اب یہاں سے ایک اور مرحلے کا آغاز, تیسرا مرحلہ ہے. اب تیسرے مرحلے میں اولاد کی تربیت کا آغاز, کی دنیا میں بچہ موجود ہے. اب بچہ دنیا میں دیکھ بھی رہا ہے, بچہ ظاہراً سن بھی رہا ہے, اب بول نہیں سکتا بھی. یہ وہ مرحلہ شروع ہو گیا کہ جسے کہا جاتا ہے ماں کی گود پہلی دانشگاہ ہے. واہ. اگر ماں کی گود پہلی دانشگاہ کہا گیا ہے تو اس گود کے دانش گاہ ہونے کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں ہر جگہ پر ثابت کیا ہے. اس دانشگاہ میں ہر گھرانے کے اندر ہر ماں کی گود اس بچے کے لیے واقعاً دانشگاہ بن کر ثابت ہوتی ہے. اس ماں کے اندر جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کو اور اس گھر میں موجود افراد کی باتوں کو اب بچہ آبزرو بھی کر رہا ہوتا ہے, سن بھی رہا ہوتا ہے, ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. یہاں پر یہ والدین بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے, اس کو پتہ ابھی یہ تو سمجھ بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا, اچھا ان کو کیا پتہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یا بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچہ کہ جسے ہم ناسمجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم اسے ناسمجھ جان رہے ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آبزرویشن کی وہ صلاحیت رکھی ہے اور پک کرنے کی وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جن چیزوں کو وہ پک کرتے 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 اخلاق چیخ پکار اگر ہوتی ہے تو وہ کچھ ہی عرصے بعد وہ چیخ پکار اس گھر میں ہونے کی وجہ سے بچے میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر پرخاشگری نظر آتی ہے تو وہ اس صفت کو بھی لے کر, لیکن اگر درگزر خوش اخلاقی, ایک دوسرے کا احترام کرنا, خود بخود والدین ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں, ایک دوسرے کے لیے کریم ہیں, ایک دوسرے کے لیے محبت دینے والے ہیں, تو وہ بچہ جو ان دونوں کے درمیان پل رہا ہے وہ رحیم بھی ہوگا, کریم بھی ہوگا, وہ بہترین محبت کرنے والا بھی ہوگا. معاشرے کے اندر جب جائے گا تو ہر ایک کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا, اور وہ ادب انہوں نے اسے بول کر نہیں سمجھایا ہے, کر کے دکھایا ہے. کیا بات ہے, یعنی عملی طور پہ, عملی طور پر یہ عملی طور پر دیکھ کر کے اسے سیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے, حدیث میں ہے کہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے بچے کو بہترین تربیت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو, جیسا تم بچے کو دیکھنا چاہتے ہو بچے کے سامنے ویسا کر کے دکھا دو. سبحان اللہ. ویسا بچے کے سامنے کر کے دکھا دو. بچے کو تم اگر ایک عفو درگزر کرنے والا فرزند دیکھنا چاہتے ہو تو آپس میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا مت کرو. اگر بچے کو ایک روب اور دبدبہ رکھنے والا اور پروقار انسان دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو روب, دبدبہ, پروقار, درگزر کرنے والا, رحیم, کریم اور عطا کرنے والا, یہ بہت اہم صفت ہے. عطا کرنے والا اگر بچے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کنجوسی سے باہر نکالو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے بچے نے کبھی نہ دیکھا ہو کسی کو کچھ عطا کرتے ہوئے, اور مستقبل میں تم بچے سے یہ تقاضا کر رہے ہو اے والدین کہ مثلا جو ہے نا ہمارا بچہ عطا کرنے والا بنے, بہترین انسان بنے, عمل خیر کرنے والا بنے. جس صفت کو بھی منفی یا مثبت
جس صفت کو بھی ہم بچے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بچے کے سامنے ہم حقیقت میں کر کے دکھا دیں. کیا بات. اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار کر کے دکھائیں. گھر کے اندر اخلاق اسلامی اگر ہوگا تو اخلاق اسلامی اس کے عمل سے جھلکے گا. اور اگر گھر کے اندر اخلاق شیطانی ہوگا، رحمانی نہیں ہوگا تو شیطانی ہوگا، اس کو پک کرے گا، تو وہ اس کو پک کرے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر بچہ کل مولود یولد علی فطرت اللہ، اللہ کی فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ والدین ہیں کہ جو بچے کو یا یہودی یا نصرانی. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. معروف مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے حضرت مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب. آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی اولاد کی تربیت کے حوالے سے. ناظرین کرام، جو گفتگو اس وقت ہوئی یہاں پر قبلہ نے گفتگو فرمائی کہ اولاد کی تربیت اب جب دنیا میں بچہ آیا ہے تو پریکٹیکلی وہ دیکھتا ہے، اگر ان کے خود والدین کے والدین موجود ہیں، یعنی اس بچے کا دادا دادی گھر میں موجود ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے والد اپنے باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے، میری والدہ دادی کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہی. اس چیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ خود یہ کرنا شروع کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ یہ والدین اچھا برتاؤ نہیں کرتے اپنے والدین کے ساتھ، کل یہ ایسا کام انجام دے گا تو والدین کو ناگوار گزرتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ انہوں نے کیونکہ آپ نے دکھایا ایسا ہے. لہذا بچہ آبزرو کرتا ہے ہم اور آپ کو، یعنی والدین اس کے لیے آئیڈیل ہیں، جو وہ کریں گے وہ کر کے دکھائے گا. لہذا ناظرین کرام، بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اولاد کی تربیت کس مرحلے سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، ہمیں اگر اس طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بہت بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے اگر ہم ہر والدین اپنے اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.